میری بیوی حاملہ ہے. میرے گھر میں کئی دن سے کھانا نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے یہ تھیلا اس میں چیک کر لو. کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی مفلٹ نہیں ہے. اس میں صرف بیوی کے لیے دوائیں ہیں، بچوں کے لیے کھانا ہے جو کئی دن سے نے کہا. جی ہاں، یہ الفاظ راولہ کوٹ جانے والے ایک اس کشمیری کے ہیں جو درخواست کر رہا تھا پولیس سے کہ مجھے جانے دیں، لیکن اسے نہیں جانے دیا گیا. باہر کی ایجنسی نے بڑے تفصیل سے دیا ہے، میں بھی نام لینا نہیں چاہتا. یہ کر رہے ہیں آپ سلوک، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آزاد کشمیر جیسے حساس علاقے میں. 9 جون سے لے کر اب کوئی 2 ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں کہ راولہ کوٹ اور اس کے ارد گرد، اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول، اگر آپ کو یاد ہو، لائن آف کنٹرول وہ جہاں سے کشمیر اور ہندوستان اور پاکستان چند فلانگ پر ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ 30-40 گاؤں میں، اور ساتھ ہی نیلم ویلی جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا ہمارے کے حق میں، وہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ 30-35 گاؤں ہیں، وہاں کے لوگ کھانے پینے کی اشیاء سے محروم ہیں. لیکن ایک لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوہالہ کا پل بند ہو جائے تو مظفر آباد میں داخلہ بند ہو جاتا ہے. یہ پھر انہیں گڑھی ہوا حبیب اللہ ایک راستہ ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر ایبٹ آباد، مانسہرہ. اور اس وقت جی ہاں، آزاد کشمیر میں 500 روپے لیٹر پیٹرول ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. میں ایکشن کمیٹی کے جو بھی ہے، اور جس پر باقاعدہ پیپلز پارٹی کی راٹور حکومت نے دستخط کیے تھے کہ مطالبے مانتے ہیں، اور مان بھی لیے، اور 1-2 مطالبے رہ گئے ہیں. اس ایکشن کمیٹی جس کے رہنماؤں کے نام پر سروں کی قیمت بھی لگا دی گئی ہے، ان پر ایک کوڈ بھی لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ہتھیار اٹھا رہے ہیں، حکومت اور ریاست کا فرض ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. اول تو آپ اس حد تک بھی نہیں جان سکتے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ، کہ میاں نواز شریف کو بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جہاز کے اغوا میں جو ہے انہیں سزائے موت ہوئی تھی، قید بامشقت ہوئی تھی. اور پیپلز پارٹی تو شہیدوں کے گھرانے کی پارٹی ہے. ان کے نانا کو، ان کی والدہ کو، یعنی محترم بلاول صاحب کے کیا نہیں ہوا. اور اس وقت میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بلاول صاحب سے شکوہ بھی کیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے ایکشن کمیٹی کے ارکان کو کہ ان لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یا شرپسند ہیں، جن کے سروں کی قیمت لگی ہے. لیکن آج جب آپ قومی اسمبلی میں گرج چمک رہے تھے، پہلے تو آپ نے نام نہیں لیا کہ ایک وفاقی وزیر، اور لیکن آپ کو کم از کم ان ہزاروں کشمیریوں کا بھی تو ذکر کرنا تھا جہاں آپ کی حکومت ہے، جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کرفیو کے سبب، جی ہاں کرفیو کہوں گا، جہاں نہ کھانے کی اشیاء پہنچ رہی ہیں. آپ کی حکومت کیا یہ نہیں کر سکتی؟ اگر آپ اتنے پاورلیس ہیں کہ راولہ کوٹ یا ارد گرد کے گاؤں میں وہاں ادویات اور کھانا نہیں پہنچا سکتے، اور وہاں پنجاب سے آئی ہوئی پولیس انہیں روک رہی ہے، تو پھر آپ کی حکومت کس بات پر ہے؟ کیوں مستعفی نہیں ہوتے؟ سوری ٹو سے، میں نے پہلے بھی شاید اپنے بلاگ میں کہا تھا، بلاول صاحب آپ کے لہجے میں جو آج میں نے گرج چمک دیکھی، اس سے شہید محترمہ اور ان کے آپ کے نانا کی جھلک مجھے نظر آئی. لیکن آپ نے خواجہ آصف کا نام نہیں لیا، منسٹر آف ڈیفنس کا، جس نے یہ کہا تھا کہ راولہ کوٹ والے تو کشمیری نہیں ہیں، پتہ نہیں دھیر کوٹ فلاں کیا، ان کا مذاق اڑایا اس نے. اور اس کا کیا، اس سے کیا ہوا؟ اور شدید رد عمل آیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جو جس پر سب سے بڑا اس وقت کشمیر میں ایک شدید مزاحمت ہو رہی ہے کہ 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، یہ ان کا مطالبہ ہے نا. چلیں، آپ نے اس میں اس حد تک بھی آگے بڑھے کہ آپ نے کہا وہاں کنٹیسٹ نہیں کریں گے. لیکن آپ کو علم ہے کہ جو 26 یا 27 جولائی کو آپ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، اس کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے. تمام سیٹوں پر داخل کر دیے گئے ہیں پیپر. آپ نے بھی الیکشن 26 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کھانے سے محروم، ادویات سے محروم پوری آبادی کو سزا مل رہی ہے. خدا نہ کرے، میں تو اگر اس طرف بھی گیا ہوں، یہ تو ایسا لگتا ہے میرے منہ پہ خاک کہ یہ تو پھر نام لے بھی نہیں لینا چاہتا کہ ادھر اور ادھر کے کشمیریوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہوگا. آپ نے
خود تسلیم کیا کہ جس حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے آپ اتحادی ہیں، اس کے وفاقی وزیر نے کہا کہ 12 سیٹیں میری جیب میں ہیں، کیونکہ تردید کی گئی ایک اور وفاقی وزیر نے، لیکن آن دا فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر کی موجودگی میں بلاول صاحب، جو آپ نے آج بہت ہی میں کہوں گا کہ بڑے جرأت سے جو تقریر کری، جس میں وفاقی وزیر دفاع کا ذکر کیا کہ اس سے کہتا کہ تنقید کی، آپ نے اس وفاقی وزیر کا ذکر کیا جو کہتا ہے کہ 12 سیٹیں میری جیب میں ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، یا وہ وزیر جس نے کہا ہوگا کہ میری 12 سیٹیں جیب میں ہیں، وہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف کے بغیر کہہ سکتا تھا؟ اس نے معافی بھی نہیں مانگی، پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کی تردید بھی نہیں کی۔ اس وقت کشمیر میں جو حالات ہو رہے ہیں، اب انٹرنیشنل میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے، آج 2 ہفتے سے کشمیر تقریباً بند ہے، کرفیو کی کیفیت ہے۔ آپ نے جو سروں کی قیمت 1 کروڑ روپے لگائی تھی، غالباً 102 سے اتنے بھی کشمیری ادھر کے ہوں یا ادھر کے بے غیرت اور بے شرم نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے لیڈروں کو آپ کے حوالے کریں 1 کروڑ روپے کی خاطر۔ آپ کا یقیناً آپ کو اس بات کا حاصل ہے کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے، اسے گرفتار کریں، اسے عدالت میں پیش کریں۔ پہلے سروں کی قیمت لگائی، اب آپ نے عملاً کشمیر میں وہاں پر نہ دوائیاں پہنچ رہی ہیں، نہ کھانا پہنچ رہا ہے، اور اس کو آپ سزا پورے کشمیریوں کو 25 لاکھ کشمیریوں کو دے رہے ہیں۔ ان کشمیریوں کو، یہ جو مہاجرین ہیں جناب، یہ جس پہ آپ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ وہ 12 سیٹیں ہیں جو پنجاب میں لوگ رہتے ہیں اور پاکستانی شہری ہیں، جو یہاں ایم کیو ایم کے لوگ بھی جناب جو مہاجر سیٹوں پہ جیتتے تھے، جو ایم کیو ایم کے تھے اور وہاں پہ آزادی کر رہے تھے۔ ایک کنٹروورشل ایشو ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی تھی، بات چیت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت محترم بلاول صاحب ان لوگوں کو کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ عام لوگوں کو، کشمیریوں کو کدھر آپ ان کو دھکیل رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، کنٹرول لائن کے ارد گرد ان گھروں میں کھانے کا نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، دکانیں بند ہیں۔ جو لوگ اگر کشمیر جانتے ہیں تو انہیں علم ہے کہ یہ کوئی کراچی کی طرح نہیں ہے جہاں بے شمار راستے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کراچی کو بند کر دیں تو لیاری سے راستہ جاتا ہے، ادھر جو ہے سلطان آباد سے جاتا ہے، ادھر لانڈی سے آتا ہے، ادھر ایک روڈ ہی ہے، مری اور بھوربند سے اتر کر کوہالہ کے پل سے جو مظفر آباد جاتی ہے، اور آگے پھر کیا ہے؟ اتنے خطرناک حساس علاقہ ہے نیلم ویلی، آپ کو پتہ ہے نا، جس کے فلانگ پیچھے جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور آپ اگر جو کچھ کر رہے ہیں ابھی تک اطلاعات نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے پکڑ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ ایجنٹ تھے، اسلحہ لا رہے تھے، جس طرح کے آپ کے آئی جی پولیس نے، چیف سیکریٹری نے تقریر کی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی پورے دشمن ملک کے ایجنٹوں کے خلاف ایسی تقریر ہوتی ہے۔ جو مناظر آپ دکھا رہے تھے، یہی مناظر میں دیکھ رہا تھا، آپ فتنہ ہندوستان کے نام پر کے پی اور بلوچوں کو دکھا رہے تھے۔ بلوچوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ غالباً پہلی بلوچ خاتون ہے ڈاکٹر مہرنگ، جس کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ جی ہاں، پہلی خاتون، ایک انتشار دہشت گردی کی عدالت نے، کوئی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے قتل کیا ہو، کوئی ثابت نہیں، ایک پولیس والے کے ہلاکت کا الزام لگا دیا، اور پولیس جو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت بلوچستان، جس پر کبھی تفصیل آئندہ بات کروں گا، کشمیر میں صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ جو بیان آپ نے دیا خواجہ آصف کے جواب میں، اس کی بازگشت سارے میڈیا میں سنائی دے رہی ہے، ساری دنیا میں سنائی دے گی، اور کشمیر جیسے حساس علاقے میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو سلوک کر رہی ہے، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سندھ نہیں ہے، پنجاب نہیں ہے، جیسے میں نے کہا نا بلوچستان، اس پر بعد میں کروں گا، یہ کشمیر ہے۔ جی ہاں، کشمیر، یہ وہ کشمیری ہیں جنہوں نے جدوجہد کر کے، قربانیاں دے کر یہ اس حصے کو حاصل کیا تھا، اور وہاں ان کی آبادی کی اکثریت کے ساتھ یہ سلوک، آپ کے ایم پی اے، آپ کے جو الیکٹڈ، انہیں جانے کی ہمت نہیں، آپ کی پارٹی کے کسی کارکن جانے کی ہمت نہیں۔ اسلام آباد میں محدود ہو کر جو کچھ اسلام آباد کی حکومت کر رہی ہے، اس پر آپ کا بیان اس حد تک تو ضرور ہے کہ جس کی بات کر کے سبب ساری دنیا میں چلا گیا، لیکن یہ آپ کے علم میں شاید نہیں ہے کہ لاکھوں کشمیری جو راولہ کوٹ اور ارد گرد رہتے ہیں، کنٹرول لائن کے ارد گرد رہتے ہیں، کیا مشکل ہوگا ادھر سے وہاں پر ان کو کھانا اور لانا؟ ان کو نہ ادویات مل رہی ہیں، نہ کھانا مل رہا ہے، اور وہ جو میں نے جہاں سے شروع کرا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ جوڑ کر پولیس والے سے کہہ رہا تھا میری بیوی حاملہ ہے، میرے بچے کو کھانے کو نہیں ہے،
ذرا اپنے سوری ٹو سے اپنی آپ بھی آپ کی بھی بہنیں ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، آپ کا خاندان ہے ان کے بھی ہیں، اور میں آپ کو اس لیے کہوں گا کیونکہ آپ لوگ شہیدوں کی پارٹی کے نمائندہ ہیں بلاول صاحب. وقت اس سے زیادہ جتنا گزر چکا ہے اس سے زیادہ نہ گزرنے دیں. بہت خطرناک وقت آ رہا ہے آنے والے دنوں میں.